الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 45ویں آیت ہے، آیت نمبر 45 ہے. پروردگار فرما رہا ہے اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا. جب فرشتوں نے کہا، اس سے پہلے ایک فعل مقدر کرتے ہیں، وہ فعل ہے یاد کرو جب فرشتوں نے کہا. یا مریم، فرشتے بی بی مریم سے کہہ رہے ہیں اے مریم. پہلے بھی فرشتوں نے خطاب کیا تھا اور کہا یا مریم اخنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم، تو رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ اگلی آیت میں فرشتوں کا بی بی مریم سے خطاب تھا. خطاب کرنا، ہم کہتے ہیں ایڈریس کرنا، یہ ہے خطاب کرنا. اب فرشتے دوسرا خطاب کر رہے ہیں یا مریم، اے مریم سنو، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے. یبشرکی، اگر مخاطب مرد ہوتا تو کہتے یبشرکا، مخاطب مرد ہوتا تو کہتے یبشرکا، اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے. اب یہاں پہ مخاطب عورت ہے بی بی مریم، لہذا لفظ بدل گیا یبشرکی. اے مریم تم کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے. یہی عربی زبان کی نزاکت ہے. دیکھیے کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم کہتے جزاک اللہ، اللہ تم کو جزا دے. عورت کو جب ہم کہتے ہیں تب بھی کہتے تھے جزاک اللہ، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے جزاک اللہ، جزاک اللہ کہنا چاہیے. مگر اس قدر قواعد سے کسے واقفیت ہے؟ یہ تفسیر کی محفل ہے. اس محفل کی برکت سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی. یہ تفسیر کی برکت. مرد کو دعا دے تو کہیں گے جزاک اللہ، عورت کو دعا دے تو کہیں گے جزاک اللہ. تو فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ ان اللہ یبشرکی، اے مریم اللہ تمہیں خوشخبری سنا رہا. صرف خبر نہیں ہے بلکہ خوشخبری ہے. خبر چیزیں دیگر است، خوشخبری چیزیں دیگر است. صرف خبر سنانا الگ بات ہے، خوشخبری سنانا یہ الگ بات ہے. خبر سن کر آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر خوشخبری ایسی بات ہے کہ اسے سن لینے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. یہ ہے خوشخبری.
اللہ اے مریم تمہیں خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ منہ، یہ کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ کلمہ، کلمہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ، لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ایک ورڈ اسے کلمہ کہتے ہیں، اور پورے اسٹیٹمنٹ کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ کیا ہے؟ ایک اسٹیٹمنٹ۔ اللہ اے مریم تمہیں ایک بول کی خوشخبری دے رہا ہے، ایک لفظ کی خوشخبری دے رہا ہے، منہ جو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کا ایک ایسا بندہ، اللہ کا ایک ایسا بندہ، اللہ نے اس بندے سے کہا ہو جا تو وہ بندہ ہو گیا۔ اسمہ المسیح، اس بندے کا نام کیا ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح، مسح کرنے والے، مسح کرنے والے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسح کر دیتے، جدھر مسح کرتے ادھر کی بیماری ختم۔ نابینا کی آنکھوں پہ مسح کر دے تو نابینا بینا ہو جائے۔ اسی لیے آپ کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کا معنی ہے مسح کرنے والا، رب کرنے والا۔ اب دوسرا معنی بھی ہے مسیح کا، سیر و سیاحت کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ سیر و سیاحت کرتے تھے، ایک جگہ اپنا مقام نہیں بناتے تھے۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن ہی سے تو پیدا ہوا ہے۔ پروردگار نے کہا ہو جا، ہو جا تو بندہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اللہ کا معاملہ، اللہ کی بات اتنی ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ان یقول لہ، اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، وہ چیز ہو جاتی۔ آسمان کو بنانا چاہا، آسمان سے کہا ہو جا تو ہو گیا آسمان۔ کہاں تھا آسمان؟ رہا تو نہ کہیں گے ہو جا، وہ آسمان تھا ہی نہیں۔ آسمان نہیں تھا مگر تھا، کہاں تھا؟ اللہ کے علم میں تھا، علم الہی میں تھا، جسے آیان ثابتہ کہتے ہیں، عین ثابتہ۔ تو علم الہی میں جو آسمان تھا، اس آسمان سے اللہ نے کہا ہو جا تو ظاہر میں ہو گیا، ظاہر میں ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسے ترتیب کی، مزدوروں کی، میٹیریل کی، مواد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے پیدا کیا، مگر ظاہری نگاہ میں ہر انسان کی پیدائش کا ایک ذریعہ ہے۔ کیسا ذریعہ ہے؟ ماں باپ، مرد و عورت کا ملن، ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بی بی مریم یہاں پر ماں تو ہے مگر باپ نہیں، باپ نہیں، صرف ماں۔ بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی اس ماں نے کسی کے ساتھ برا کام بھی نہیں کیا، پاک دامن عورت، بی بی مریم پاک دامن عورت، ایسی خاتون کہ کسی شخص نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں، بری نظر سے کوئی دیکھا نہیں۔ وہ اس طرح پردے میں رہتی تھی۔ جب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں اپنی کفالت میں لیا، انہیں بڑی حفاظت سے رکھا کمرے کے اندر کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو یہ تھا بی بی مریم کا حال۔ تو بی بی مریم کو بیٹا پیدا ہوا، یہ قدرت کا ایک جلوہ۔ یعنی تم یہ نہ سمجھ لو کہ پروردگار عالم اسباب کا محتاج ہے
بغیر اسباب کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کے لیے باپ اور ماں ضروری ہے، تو پھر بتاؤ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ کون ہیں؟ نصارہ نے یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اللہ ان کا باپ ہے۔ یہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ تمہارا غلط دعویٰ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا، زندہ ہو جا، تو زندہ ہو گئے، روح پھونکی، زندہ ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، یہاں باپ کے بغیر پیدا ہوا، بڑا تعجب ہو گیا تمہیں۔ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بیوی حوا پیدا ہوئی، صرف مرد تھے آدم علیہ السلام، مرد سے پیدا ہو گئی، کوئی عورت ہی نہیں تھی عورت کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم، فرشتوں نے بھی مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ کی جو بات ہے کن، اس کا ایک جلوہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ لوگ ابن مریم کہیں گے اسے، ہر ایک کی نسبت باپ سے ہوتی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں سے ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی باپ سے کر نہیں سکتا، کیونکہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ اگر اپلیکیشن فارم ہے نا، اس میں نیم آف اپلیکنٹ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپلیکیشن دیا جائے تو نیم آف فادر کیا کریں، ڈیش ڈال دیں گے، نیم آف فادر، نیم آف مدر میں مریم فل کر دیں گے، نیم آف فادر ڈیش۔ کیوں بھائی؟ باپ ہی نہیں۔ یہ کہ انسان کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا۔ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، وجیہن، وہ وجاہت والے ہوں گے، وقار والے ہوں گے، ان کے چہرے میں وہ متانت ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا ہو جائے گی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وجاہت والے رہیں گے، مقام و مرتبے والے رہیں گے، بڑے باوقار رہیں گے۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، تم کو بیٹا پیدا ہوگا باپ کے بغیر، اور تم ماں بن جاؤ گی شوہر کے بغیر، شوہر کے بغیر ماں بنو گی تم، اور پھر تم پاک دامن بھی رہو گی۔ جو ناپاک عورت ہوتی ہے وہ شوہر کے بغیر بن جاتی ہے، کوئی ناجائز شوہر اس کا ہوتا ہے، مگر یہاں وہ بات نہیں، یہاں پر وہ بات بالکل نہیں ہے۔ تو لوگ میرے بیٹے کو ذلیل و رسوا کریں گے، بولیں گے کون ہے تیرا باپ، تیرا باپ کون ہے ذرا پتا دے، تو میرا بیٹا بہت بے آبرو ہوگا۔ شاید یہ خیال بی بی مریم کو آئے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، تیرا بیٹا بے آبرو نہیں، تیرے بیٹے کے اندر اللہ ایسی صفت ڈال دے گا کہ جو دیکھے گا وہ تیرے بیٹے کی قدر کرے، وجیہن، باوقار ہوگا، فی دنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی، فمن المقربین، اور وہ تو مقرب رہے گا، اللہ کا مقرب بندہ رہے گا، لوگ بھی اسے چاہیں گے، مقرب، اللہ کا مقرب۔ یہ تو ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام،
مگر ان چاہنے والوں نے غلو کر دیا۔ کیسا غلو کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، یہ غلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر یہی سمجھاتے رہے کہ اللہ اولاد سے منزہ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھے اگر اسے بیٹا ہو جاتا تو کیا برا ہوتا؟ اللہ کا بھی بیٹا ہو جاتا تو کیا برا ہوتا؟ تو ہم نے کہا کہ توحید کا قاعدہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، انسان کا بیٹا انسان، بکرے کا بیٹا بکرا، جن کا بیٹا جن، پرندے کا بیٹا وہ بھی پرندہ، پھر خدا کا بیٹا وہ بھی خدا ہو جائے گا۔ تو یہ خدا کا دو خدا ہو جائیں گے نا۔ خدا کا بیٹا غیر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا بیٹا غیر انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور کا بیٹا غیر جانور کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کی جو جنس ہے وہی بیٹے کی بھی جنس ہے۔ باپ جیسا ہے بیٹا ویسا ہی ہوگا، خصلتوں میں جدا ہوگا مگر جنسیت دونوں کی ایک ہی ہوگی۔ تو اسی طرح اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ کی صفات کا حامل ہو جاتا۔ جب اللہ کی صفات کا حامل وہ بھی ہوا تو پھر یہاں پر توحید کا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ توحید جا کر کیا قاعدہ آئے گا؟ تثنیہ کا قاعدہ آ جائے گا، دو 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 ہو جائے گا۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ حدیث قدسی ہے، یشتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کو بیٹا ہے کوئی کہتا ہے تو گویا وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ کتنی بری بات۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا بیٹا نہ کوئی اس کا باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی بیوی۔ وہ تمام رشتوں سے پاک، تمام رشتوں ناتوں سے منزہ ہے اللہ تعالی۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب رہیں گے، لوگوں کے پاس بھی مقرب رہیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا قدر ہے؟ نصرانیوں کے دلوں میں جو قدر ہے اس سے زیادہ قدر ہمارے دل میں ہے، ہونا ہی چاہیے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں، اولو العزم نبی مانتے ہیں، اور انہیں ہر جرم سے پاک مانتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ ابھی موجود ہیں، ان پر موت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، اس دنیا میں آ کر چند سال گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ یہ قبر کی جگہ وہاں پہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ پہلے ہی سے مقرر ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اے مریم سنو، تمہارا جو بیٹا ہوگا وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ سب لوگوں سے بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں سے بات کریں گے، کیا تعجب ہے؟ اللہ نے کہا فی المہدی، جھولی میں بات کرے گا۔ ابھی پیدا ہوا 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ بات کرے گا۔ ہر بچہ بات کرتا کہ یاؤ، یہ نکالتا بچہ جو بات کرتا۔ ہم بڑے بھی جو ہے وہ بچے کی زبان میں آؤ نکال کے بچے سے بات کرتے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم بچے کے ہم زبان بن جاتے۔ وہ جس طرح صرف آوازیں نکالتا، اے آؤ، ویسے آواز ہم بھی نکال کے اس سے بات کرتے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ایک ماہر خطیب، بہترین
آریٹر، بہترین بیان کرنے والا، جس طرح لفظوں کو ترتیب کے ساتھ لا کر بیان کرتا ہے، اس طرح بیان کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، جھولی میں انگوٹھا منہ میں رکھے، پھر نکال کے کہتے اے لوگو کیا سمجھتے ہو تم مجھے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں۔ لوگ چونک جاتے، ارے یہ بچہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، لوگوں سے بات کرے گا۔ اے مریم تو گھبراتی کیوں ہے؟ تیرے بیٹے کو ہم کبھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی ان کے بارے میں برا سوچے گا تو وہ فوراً جواب دیں گے کیا سوچتا میرے بارے میں تو، میں میرے رب کی قدرت کا نقشہ ہوں، نمونہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو سوچے گا وہ حیران ہو جائے، میں یہاں سوچا ہے جواب دے رہے ہیں۔ فی المہدی، لوگوں سے بات کریں گے، فی المہدی، جھولی میں، بچے کے لیے جو جھولی بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مہد۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من المہدی الی اللحد، اے لوگو علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک۔ مہد تو بچپن کی جھولی ہے، اور لحد مرنے کے بعد جو خبر ہے وہ لحد ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک، جب سے شعور تمہارے اندر پیدا ہوا تب سے علم حاصل کرو۔ تعلم، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کتاب ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے، مگر اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریڈ کرو، لوگوں کے حالتوں کو دیکھو اور سبق حاصل کرو، ہر ایک سے سبق حاصل کرو، ہر ایک کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ وَكَهْلًا، اور وہ ادھیڑ عمر کو، جوانی کے بعد کہولت، وَكَهْلًا، اور وہ پکی عمر کو پہنچ جائیں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بالکل نیک رہیں گے، صالحین میں رہیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں گے جس حرکت کے کرنے کے بعد آدمی کو پشیمان ہونا پڑتا ہے۔ اے مریم تیرا بیٹا اتنی خوبیوں کا حامل ہوگا، کیا کیا خوبیاں ہیں، دنیا و آخرت میں باوقار رہیں گے، اور پھر اللہ کے مقرب بندے لوگوں سے بات کریں گے، ہر ایک بات کرتا ہے ایک عمر میں، کوئی 4 سال میں بات کرتا، کوئی بچہ 7 سال میں بات کرتا، کوئی زیادہ سے زیادہ 2.5 سال میں بات کرتا، مگر یہ بچہ پیدا ہو کہ اسی دن بات کرے گا۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ قالت، بی بی مریم کہنے لگی، قالت عورت سے لے قالت، اگر مرد ہوتا بولنے والا تو کہتے ہیں قالہ، قال زکریا نے کہا، قالت بی بی مریم نے کہا، ربی میرے پالنے والے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے مجھے لڑکا ہوگا، ولد ہوگا، بیٹا کیسے ہوگا مجھے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ مسا یا مسو کا معنی ہے چھونا، ہاتھ لگانا۔ لم یمسسنی، مجھے ہاتھ نہیں لگایا، انگلی بھی نہیں لگایا۔ بشرن، کوئی انسان آج تک، ٹل ڈیٹ نن ہیز ٹچڈ می، آج تک کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، پھر بھی مجھے بیٹا پیدا ہوگا۔ پروردگار یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ قال، اللہ نے کہا، کذالکی، اسی طرح، ویسا ہی ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا پابندی ہے؟ اللہ کو پابندی ہے مرد بھی ہونا عورت بھی ہونا، تب ہی وہ کسی انسان کو پیدا کرے گا۔ ارے جب نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت تھی، اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، اور
کوئی بچہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے رینگنے لگتا ہے، کھڑتا ہے، اس کے بعد چلتا ہے، بولتا بھی کیسے ہے، آوازیں نکال، پہلے روتا۔ ہر بچہ اسے کیسا رونا سکھانے کی ضرورت نہیں، رونا سیکھ کر آتا ہے، اور وہ اس کی ضرورت ہے، نیسیسٹی آف ایوری چائلڈ۔ ہر بچے کی ضرورت ہے کہ وہ روئے، کیونکہ جب تک روئے گا نہیں ماں کیسے جانے گی کہ میرا بچہ بھوکا ہو گیا ہے۔ جب روتا ہے تو ماں کو اندازہ ہوتا میرا بچہ بھوکا، فوراً لے کے چھاتی سے لگائے۔ اور اس کی غذا کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ کسی دکان کو جانے کی ضرورت نہیں، کسی مکان کو جانے کی ضرورت نہیں، کسی چولہے میں جا کے بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی چھاتی میں اللہ نے بچے کی غذا رکھ دی۔ تو یہ خدا کی قدرت کے جلوے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں کہ ہمارے رب کی قدرت کے کیسے کیسے کارنامے ہیں۔ ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ضرورت کے لیے پوری چیزیں مہیا کرنا پڑتا۔ آج تو دودھ مل جاتا ہے باہر کا، پھر بھی ماں بھی دودھ پلا لیتی ہے۔ کبھی وہاں کمی ہو تو پاؤڈر، جب آپ کو ترقی ہوئی، پاؤڈر بنانے کے قابل ہو گئے تو پروردگار عالم نے وہاں بھی مائنس کر دیا، کیونکہ تم کو ترقی ہوگی۔ جب تک یہ ترقی نہیں تھی وہاں مائنس نہیں ہوا۔ کوئی ماں پرانے زمانے میں ایسے نہیں تھی کہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ اگر کوئی عورت دودھ نہیں پلا سکتی تو کوئی دوسری عورت جس کا بچہ وہ دودھ پلاتی ہے تو اپنے بچے کو دودھ پلا کر اسے بھی دودھ پلائے گی، تو اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو چاہے۔ پروردگار عالم کسی پابندی میں جکڑا ہوا نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، جیسا چاہے جب چاہے پیدا کر دے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا فیصلہ کرنے والے کہتے ہیں قاضی، قضا سے ہی لفظ قاضی اس کا اس میں فاعل ہے، قضا یقضی قضاء فهو قاضی، قضا کا اس میں فاعل قاضی، فیصلہ کرنے والا۔ اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فإنما يقول له، تو بس اتنا ہی ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے کن، کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی اس میں مسٹیک نہیں، غلطی نہیں۔ ہم کتنی جگہ غلطی کر دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں مگر کچھ اور ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں ایسا کریں مگر ویسا نہیں، دوسرا ہو جاتا ہے، تو کافر افسوس کرتا۔ مومن کہتا ہے کہ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، رب نے جو چاہا ہو گیا، رب نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میرے پکے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں نے میرے رب کو پہچان لیا۔ میں کچے ارادے والا ہوں، پکے ارادے والا تو میرا رب ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں کبھی ہمارے ارادے کے مطابق ہو جاتا ہے، اور بہت سے اوقات ہمارے ارادے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم ارادہ رکھتے ہیں مگر یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نے جو چاہا ویسا ہی ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو چاہا ہوا، ہر چے خواست کرد ہر چے خواہد کند، جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرے گا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن،
اللہ نے جو چاہا ہو گیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہو۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ کن پر ہمارے بزرگوں نے ایک نکتہ بتایا۔ کن دو حرف ہیں، ایک کاف دوسرا نون۔ کاف کمال کو بتا رہا ہے، نون نقص کو بتا رہا ہے۔ نقص ہمارے اندر ہے، کمال مولا کے اندر ہے۔ وہ کمال والا مولا جب کرم کرتا ہے تو ہم نقص والے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ہم جو آیان ثابتہ بن کر تھے ناقص، ہماری حیثیت کیا، ہم ناقص ہیں، تو اس ناقص پر وہ صاحب کمال جب کرم فرما دیتا ہے تو ہماری ناقص آنکھ دیکھنے کے قابل بن جاتی ہے، ہمارے ناقص کان سننے کے قابل بن جاتے ہیں، ہمارا ناقص بدن حرکت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو ہمارا جسم ناقص، روح بھی ناقص ہے، روح میں بھی جو کمالات ہیں وہ روح کے کمالات اس کے اپنے نہیں ہیں، رب کے دیے ہوئے کمالات ہی ہیں۔ تو یہ کن کا کمال الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور نون نقص سے خلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو ہی جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مین پروپوزس گاڈ ڈسپوزس، بندہ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن خدا ہونے نہیں دیتا، مگر خدا کرنا چاہے تو کسی میں مجال نہیں کہ اسے ہونے نہ دے، کسی میں مجال نہیں۔ وہ جو چاہا کیا، جو چاہے گا کرے گا۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم ناقصوں پر کرم فرما اور ہمارے اندر خوبیاں پیدا فرما۔ اے رب کریم تمام گندگیوں سے ہمیں بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔